پیغام قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام قرآن سے ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو انسان کو جنت تک بھی لے جاتی ہے، اور اگر اس کا استعمال غلط کیا جائے تو یہی انسان کو جہنم کے گڑھے تک بھی لے جاتی ہے، اور وہ چیز ہے زبان۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ زبان کبھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہوتی ہے، اور کبھی اس زبان سے غیبت، جھوٹ، چغلی، طعن و تشنیع اور دل آزاری کے تیر چلائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ ہمیں بار بار یہ تعلیم دیتی ہیں کہ انسان کی زندگی کی کامیابی کا ایک بڑا راز اس زبان کی حفاظت پر مضمر ہے۔ آج زبان کی حفاظت اور اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمانان گرامی موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ، اسی طرح فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر حافظ شہباز حسن صاحب حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پیغام ٹی وی آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کر رہا ہے، اور اس کو سپانسر کیا ہے UMT نے، نسک اپلیکیشن، صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل اور سپر ایشیا نے۔ آئیے آپ کو مہمانان گرامی سے ملواتے ہیں اور ان سے ہم آج رہنمائی لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے؟ ماشاءاللہ عافیت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کا بہت شکریہ پیغام ٹی وی کو وقت دینے کا۔ ڈاکٹر صاحب، انسان کا ایمان اور اس کے کردار کی مضبوطی اس کی زبان کی پاکیزگی سے جھلکتی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیوں ضروری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر جو ایک مومن ہوتا ہے اس کا ظاہر اور باطن سارا ایک جیسا ہوتا ہے، اس کے اندر کردار کی دوئی نہیں ہوتی۔ جی، گویا ایک جو کردار کی ہم آہنگی ہوتی ہے ظاہر اور باطن کی، وہ مومن کی شان ہوتی ہے اور مومن کا وقار ہوتا ہے۔ لہذا جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں تقویٰ ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کے دل میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی تڑپ ہے، جس کے دل میں خوشنودی اللہ کی حاصل کر لینے کی تڑپ ہے، وہ تو پھر ہر لمحہ اپنے تمام جو اعضاء و جوارح ہیں اس کی حفاظت کرے گا۔ بالکل صحیح۔ اور اسی لیے پھر جو زبان کی حفاظت ہے اس کا تعلق بھی ڈائریکٹ، سارے ہی اعضاء و جوارح کا تعلق ایمان کے ساتھ بنتا ہے، کیونکہ ایمان کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح، کہ اعضاء سے جو عمل ہے وہ بھی ایمان کے اندر شامل ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے تو باب باندھا ہے الایمان هو العمل، ایمان ہے ہی کرنے کا کام۔ تو اس لیے جو یہ صرف دل سے مان لینا ایمان نہیں ہوتا، بلکہ پورا کردار جو ہے وہ ایمان ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو آیت قرآن حکیم کی جو سورہ احزاب میں اللہ کریم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہا اور وقولوا قولا سدیدا، اور بات کیا کرو سیدھی۔ اچھا، سیدھی بات کیا ہوتی ہے؟ ہر سچی بات سیدھی نہیں ہوتی۔ سچی بات بھی تھوڑی سی منحرف بات ہو سکتی ہے، منحنی بات ہو سکتی ہے۔ تو سدید کہتے ہیں سہم سدید کو، کہ جو سیدھا تیر ہوتا ہے، اور تیر دو اعتبار سے سیدھا ہوتا ہے۔ ایک تو اپنی جو ٹپ ہے اس کی وہاں سے لے کر دم تک وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے جہاں سے وہ فائر کیا جاتا ہے وہاں سے لے کر اپنے ٹارگٹ تک وہ بالکل سیدھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یوں یوں ہوتا ہوا جاتا ہو، اس کو ایک اسٹریٹ لائن بنتی ہے، پھر وہ وہاں پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر کسی بات کے اندر کوئی ایسی جھول ہو، جہاں سے تیر فائر کیا گیا ہے وہاں سے لے کر جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک، گویا جو شخص بات کر رہا ہے وہ وہی ہو جس کا ابلاغ ہو رہا ہے، پھر وہ قول سدید ہوتی ہے۔ اگر ابلاغ کسی اور چیز کا ہو رہا ہے، کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہے، بھلے وہ بات سچی ہو، وہ قول سدید نہیں ہے۔ فرمایا یہ کرو گے تو پھر اس سے تمہاری، اس کا مطلب ہے اس تقوی کا اس کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، اور اگر یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے گا، تمہارے گزشتہ زندگی کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یعنی یہ کردار کی ہم آہنگی ہوگی تو یہ اس کا تعلق جو ہے وہ پوری زندگی کے اوپر پھر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخرت پر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ ڈائریکٹ ایمان کے ساتھ تعلق، لہٰذا پوری کی پوری جو ہم آہنگی ہے کردار کی، اس میں زبان کا بڑا کردار ہے۔
اس لیے اس کو جب بھی کوئی شخص مومن ہوگا تو وہ زبان کی حفاظت نہ کرتا ہوگا تو یہ گویا ایمان کے منافی حرکت ہے کہ کوئی شخص زبان کی حفاظت نہ کرے. جس کا جتنا پختہ ایمان ہوگا اتنا زیادہ وہ زبان کی حفاظت کرے. بالکل صحیح. ڈاکٹر شہباز حسن صاحب، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ایسی کیا رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں زبان کے غلط استعمال سے بچنے اور اسے صحیح استعمال کے طرف ترغیب دینے کا جو ہے وہ یارہ رکھتی ہو؟ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جن میں زبان کی حفاظت کی بات کی گئی ہے. قرآن یہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کریں ہے احسن جو بہت عمدہ ہو اور بہت اچھی ہو. ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جو زبان کی حفاظت ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. جی بالکل. تو اسی دوران میں ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ساری چیزوں کا دار و مدار زبان کی حفاظت کے اوپر ہے. اللہ. جس میں یہ کہا گیا کہ اسلام کی اصل بیس اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، رأس الامر الاسلام. اور اسی طرح کہا گیا کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. اور پھر کہا کہ اس کی جو چوٹی ہے وہ جہاد ہے، ذروۃ و سنام الجہاد. پھر آپ نے کہا کہ آپ کو میں نہ بتاؤں کہ ان ساری چیزوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کا ذکر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز اور جہاد اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ زبان کے ذریعے سے ٹھیک ہو سکتی ہیں اور زبان کے ذریعے سے خراب بھی ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ان ساری چیزوں کا دار و مدار جو ہے زبان کے اوپر رکھا گیا ہے. بالکل. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض دفعہ ایک آدمی ایک ایسی بات کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ایک معمولی سی بات ہے لیکن وہ اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے. اور بعض دفعہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بری بات ہوتی ہے، معمولی سی بات ہوتی ہے لیکن وہ بات اسے جہنم میں داخل کر دیتی ہے. تو اس لیے ایک معمولی کلمہ انسان کو کامیاب کر سکتا ہے اور ایک معمولی کلمہ جو ہے انسان کو ناکام کر سکتا ہے. بلکہ وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ ایمان کی 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ افضلها قول لا الہ الا اللہ. تو جو قول ہے نا، سب سے اوپر جو ٹاپ پر ایک چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یعنی یہ زبان سے ادا کرنا. اور اسی طرح باقی چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو جب ایمان کی 70 سے زیادہ شاخوں میں ٹاپ آف دی لسٹ قول ہے، یعنی زبان کا استعمال اور کلمہ کہنا ہے، تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے باہر نہیں جا سکتی ہیں، اسی دائرے کے اندر ہی رہیں گے. بالکل ٹھیک. محترم ڈاکٹر صاحب، اسلام میں زبان کے گناہوں میں سب سے زیادہ خطرناک گناہ کون سے ہیں؟ اچھا، یہ جو ڈاکٹر صاحب حدیث سنا رہے تھے نا، پہلی جو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنائی کہ جنت میں لے جانے والے اعمال بتائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین اسلام بتایا، آپ نے اس کی جہاد بتایا، ساری چیزیں بتائیں. اور پھر آپ کے الفاظ ہیں کہ میں ان سارے کا بندوبست ملا کے کل ذالک، اس سب کا میں بندوبست نہ بتاؤں. اب بندوبست کیا ہے؟ کوئی سارا بندوبست صرف زبان پہ کف علیک ھذا اس کو. اچھا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے، گویا زبان ساری دین، سارے ایمان، ہر چیز کا بندوبست صرف ایک اکیلی زبان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پتہ نہیں ہے غالباً الفاظ ثقلت قومک، ہاں جی، ثقلت قومک، تیری ماں تجھے گم پائے. اور یہ محاورتاً ایک گویا کلمہ. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تجھے اتنی بات کا نہیں پتہ کہ جو چیز لوگوں کو اوندھا کر کے جہنم میں پھینکے گی نا، یہ زبان کی کانٹے ہیں. اللہ. تو جو کچھ یعنی زبان سے انسان کرتا ہے، یہ پورے دین کا بندوبست جو ہے وہ زبان سے ہوتا ہے. اس لیے بڑی جامع بات شیخ نے فرمائی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس سے اچھا ابتدائیہ اور نہیں ہو سکتا جو شیخ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر. تو آپ کا سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ سب سے زیادہ خطرناک گناہ زبان کے، اسلام نے یقیناً رہنمائی کی ہے کہ ان گناہوں سے بچیں، زبان کے گناہ. دیکھیں، زبان کے اس خطرناک گناہ، جو بھی زبان گناہ کرے گی، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی، وہ گناہ ہی ہوگا زبان سے. لیکن سب سے خطرناک بات ہے وہ ہے جھوٹ. جو انسان جھوٹ بولتا ہے نا، اصل میں جھوٹ ایمان کے ویسے ہی منافی ہے. ایک تو وہ حدیث ہے جس کے بعض لوگوں نے سند پہ بھی کلام کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ مومن جو ہے وہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ وہ فرمایا ہو سکتا ہے. مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے. کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟
فرمایا نہیں. فرمایا نہیں, جھوٹا نہیں ہو سکتا. اچھا, اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے یطبع المؤمن علی کل خلق, مومن کے اندر ہر اخلاقی خرابی ہو سکتی ہے, 2 باتیں نہیں ہو سکتی, الا الکذب والخیانہ, ایک بددیانتی نہیں ہو سکتی, ایک جھوٹ نہیں ہو سکتا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر جھوٹ ہے اور پھر قرآن نے بار بار سچ کی بات اور پھر حدیث کے اندر علیکم بالصدق, ہمیشہ سچ ہی بولنا ہے, اور جو شخص سچ بولتا ہے, سچ جو ہے یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. سچ بولنا گویا پوری نیکی انسان کا پورا کردار اس زبان کے ساتھ گویا جڑا ہوا ہے, تو یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت پہ لے جاتی ہے. گویا زبان سے جو کوئی شخص کہتا ہے جو کچھ, اس سے ہر اچھی بات جو زبان سے کہی جاتی ہے اس کے اچھے اثرات ہیں اور وہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے, اور ہر بری بات جو زبان سے نکلتی ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. گویا زبان آپ کی جنت جہنم کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. اور وہ شیخ نے جو حدیث سنائی بات کو کہتے ہیں ایک کلمہ زبان سے نکلتا ہے, اللہ کی ناراضگی کا کلمہ انسان کو جہنمی کر دیتا ہے. ایک کلمہ زبان سے نکلتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہوتا ہے, انسان کو جنتی کر دیتا ہے. اور اس کے ساتھ وہ حدیث بھی لگا لیجئے بالکل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنہ, تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ تؤمنوا, جب تک مومن نہ بنو, ولا تؤمنوا حتیٰ تحابوا, اور اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے کی محبت نہ کرو. اور پھر آپ نے فرمایا ولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم, تمہیں کوئی ایسا نسخہ نہ بتاؤں کہ جب تم آپس میں کرو تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے. گویا آپس میں محبت ہوگی تو ایمان آئے گا تو جنت ملے گی. تو بتایا کیا, نہ وہ ارکان ایمان میں سے ہے نہ وہ ارکان اسلام میں سے ہے, بتایا تو فرمایا افشوا السلام بینکم, آپس میں السلام علیکم زیادہ زیادہ کہا کرو, اسلام کو پھیلایا کرو. اور یہ کیسے کرتا ہے, زبان سے, ایک زبان کا عمل ہے السلام علیکم کہنا, یہ پھیلایا کرو. اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ گویا جنت میں جانے کی پڑیا ہے, جنت میں جانے کا نسخہ ہے جو شخص السلام علیکم کہتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام جو ہیں وہ ہر وقت السلام علیکم کی کثرت کرتے تھے. پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی موقع السلام علیکم کہنے کا ہو تو ہاتھ سے نہ جائے اور فوراً السلام علیکم کہہ دے, تاکہ اس کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بھی عمل ہو جائے اور جنت کی طرف ہماری رہنمائی بھی ہو جائے. بالکل یوں ایمان کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے. برا گناہ جو ہے, جو آپ نافرمانی کی بات کریں گے, جو بری بات کریں گے, ہر وہ گناہ جو زبان سے ایسا ادا ہوگا جو اللہ کی نافرمانی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے, وہ گناہ ہے ہوگا اور وہ خطرناک ہوگا. ایک کلمہ بھی اللہ کی ناراضگی کا خطرناک ہوگا. لیکن جو جھوٹ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والکذب, جھوٹ سے تم بچو, کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, اور گناہ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. لہذا زبان سے ہی انسان جنتی ہو رہا ہوتا ہے, زبان سے انسان جہنمی ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں شامل ہے نا کہ ایک کالر شامل کریں گے پھر آپ کی بات انشاءاللہ. ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ, سائرہ صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 7 تولے سونا ہے اور 51 تولے چاندی ہے اور 50 لاکھ روپے آنا ہے, اور اس میں نا 1 سال گزر گیا ہے, اور پیسوں میں اگر کبھی ضرورت ہو تو تھوڑے بہت پیسے نکالے, نہیں تو وہ ادھر بینک میں پڑے ہیں. تو اس پر میری کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ فرض ہے کیونکہ 7.5 تولے کہا گیا ہوا نا سونا اور 52.5 تولے چاندی ہے, تو میرا نصاب کم ہے, تو میرے پہ زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں, اور پیسوں پہ کتنی ہوگی یہ بھی پلیز بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا سر یہ ہے کہ میرا بیٹا نا ریاض میں ہے, تو وہ کہتا ہے کہ نا جب خطبہ شروع ہوتا ہے نا تو جو سعودی ہیں نا وہ پہلے آ کے تو 2 سنتے پڑھتے ہیں, اس کے بعد خطبہ سنتے ہیں, اور اسی طرح جب عشاء کی نماز میں وہ شامل ہوتے ہیں نا تو تراویح ہو رہی ہوتی ہے, تو پہلے وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, پھر وہ تراویح میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک. جی سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے اس میں آپ کا؟ جمعے کا پوچھ لیا, جمعے کا. جی سر سوال میرا آپ کو یہ بتایا نا کہ ایک تو میں نے یہ سعودیوں والی جو بات, دوسرے سوال کو دوبارہ سعودیوں والی جو بات آپ نے کی ہے, اس میں سوال کیا ہے؟ شاید وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جائز ہے. اس میں سوال یہ جی اس میں سوال یہ ہے کہ جو ان سے ہے نا خطبہ شروع ہو تو پہلے ہم یہ جو 2 سنتے پڑھتے ہیں وہ سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تراویح والی کیا بات ہے؟ عشاء کی نماز پہلے پڑھنی ہے کہ وہ بعد میں امام کے ساتھ ہم شامل ہو جائیں پہلے؟
तरावी के साथ ठीक फर्ज़ है, नमाज। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। दोनों मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम आपस में तकसीम कर लें कि किसने कौन सा जवाब देना। आज शेख मौजूद है, पहले सवाल का आज जवाब शेख डॉक्टर देंगे। मौजूद है। बस अब आप दूसरा जो है वो मैं इंशाल्लाह जी जी डॉक्टर साहब, पहला सवाल क्या था? पहला सवाल वो ज़कात वाला। ज़कात अच्छा, उसमें मसला ये है कि देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में करेंसी और सोना चांदी सब जो है वो सोना चांदी की ही करेंसी होती थी। अब मसला ये है कि हम अब करेंसी नोट जो है कागज़ के हैं। अच्छा, इनकी वैल्यू तय होती है या सोने के अगेंस्ट और या चांदी के अगेंस्ट। लिहाजा सोने और चांदी को बाहम मिला के तो निसाब नहीं बनाया जा सकता, वो तो दुरुस्त नहीं है। इसको तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका अलग अलग निसाब बनेगा। रह गई करेंसी, तो करेंसी को आप किसी एक चीज़ के साथ मिला लें, चाहे सोने के साथ मिला लें चाहे चांदी के साथ मिला लें। जो ही आप उसके साथ मिलाएंगे तो वो निसाब से ऊपर चला जाएगा, और जब वो निसाब से ऊपर चला जाएगा और उस पर आपका साल भी गुजर गया है तो फिर आपको उसमें से 2.5% यानी वैल्यू लगा लें। मसलन सोने के साथ 50 लाख रुपए आपका है और साथ सोना है 6 तोले है या 6.5 तोले है, वटेवर, वो आप उसके साथ शामिल करेंगे उतने पैसे, तो उसमें से 2.5% आप ज़कात दे दें। अगर आप उसको चांदी में शामिल करें, सोने में शामिल ना करें, क्योंकि करेंसी सोने के अगेंस्ट भी शामिल हो सकती है, चांदी के अगेंस्ट। चांदी तो चूँकि आपके पास 50 लाख है, ये सोने के निसाब से भी ऊपर है, ये यानी उसमें भी शामिल हो सकती है और चांदी के निसाब में भी शामिल हो सकती है। अगर आपके सोना चांदी ना भी होते तो ये रकम इतनी है कि इसमें से ज़कात देनी पड़नी थी, क्योंकि चांदी 52.5 तोले चांदी की कीमत आज के दौर में तकरीबन 5.5 लाख रुपए बनती। तो 5.5 लाख रुपए जिस शख्स के पास पूरा साल पड़े रहे हैं उसको ज़कात देनी पड़ेगी। ठीक। लिहाजा आपके पास 50 लाख है, ज़कात तो उसमें से अलग देनी ही देनी, लेकिन किसी एक चीज़ के साथ, चाहे चांदी के साथ चाहे सोने के साथ मिला के उसकी ज़कात दें, और दूसरी चीज़ जो बाकी बचेगी उसकी ज़कात की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। जी डॉक्टर साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो इस दौरान में एक सहाबी आए और बैठ गए। तो नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि आपने 2 रकतें पढ़ ली। मतलब ये था कि आप मस्जिद में आए हैं तो मस्जिद के आदाब में ये है कि आप तहियतुल मस्जिद पढ़ के फिर उसके बाद बैठें। तो उससे मालूम हुआ कि खुतबा अगर हो भी रहा हो तो 2 रकतें पढ़ के फिर बैठना चाहिए। वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद और फरमान से एक बात जो है वो क्लैरिटी से मालूम हो गई। जहाँ तक दूसरी बात है, उसमें मुहद्दिसीन ने बवाब कायम किए हैं कि इमाम की नीयत और मुक्तदी की नीयत से फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि एक तो नमाज में तरतीब कायम रखनी है। अगर तरावी की जमात हो रही है तो जिसने फ़र्ज़ अभी अदा करने हैं तो वो पहले वो फ़र्ज़ अदा करेगा और जमात में शामिल हो जाएगा। जो अगर 2 रकतें उसने जमात के साथ पढ़ ली और बाकी अगर 2 रकतें उसकी रहती हैं तो वो खड़ा होकर पढ़ लेगा, पहले फ़र्ज़ अदा करेगा और उसके बाद जो है वो बाकी नमाज जो अदा करेगा। तो नमाज की तरतीब कायम रखना ये सही है जो अमल बता रही हैं। नहीं, उसमें असल में दोनों में रखल फ़र्क वो ये पूछ रहे हैं कि अकेला नमाज पढ़े या बाजमात नमाज पढ़े, दोनों में से कौन सा बेहतर है? जी, दोनों में भी यही ज़ाहिर तरतीब तो उसने कायम रखनी है, पहले तो फ़र्ज़ अदा करेगा और उसके बाद फिर बाकी नमाज वो अदा ठीक। यानी अगर अकेला पढ़ेगा जी तो उसको जमात का सवाब तो बिल्कुल ही गया, अगर वो बाजमात पढ़ेगा तो उसको कुछ ना कुछ जमात का सवाब मिल जाए। बिल्कुल दुरुस्त। एक कॉलर शामिल करेंगे, कुवैत से हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ताहिर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर फरमाइएगा। जी कारी साहब क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। आप फरमाएं क्या पूछना चाहेंगे? सर एक सवाल मैं कहता हूँ कि ये फर्ज करो एक बंदा है, फर्ज करो पटवारी है जी, की जायदाद जी है, आवाज आ रही? जी जी आ रही है, आप बात कीजिए प्लीज़। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम, हम आपको सुन रहे हैं, आप फरमाइए। थोड़ी आवाज बड़ी थोड़ी आ रही है। आप बोलिए, हमें आपकी पूरी आवाज़ आ रही है। अच्छा जी। एक पटवारी साहब ने उन्होंने एक बहुत ज्यादा कीमती जायदाद जी है किसी होर दे नाम मेरी ट्रांसफर कर दी। अच्छा। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपका सवाल पूरा हो चुका है।
اعوذ باللہ من الشیطان جی ڈاکٹر صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان. اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ بس ان کو نہیں پتا کہ گناہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. غصہ تو ویسے ہی گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تغضب، گناہ غصہ نہ کرو. غصے میں آپ کو جو بھی فیصلہ کرو وہ تو ہوگا ہی غلط. اور پھر یہ کہ کسی کو آپ یہ نقصان پہنچائیں کہ اس نے نقصان پہنچایا لہذا آپ اس سے بڑا جرم کریں، تو یہ ظلم ہے. اس طرح کے بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور ان کے ساتھ کوئی اور معاملہ کریں. کسی بڑے کو ڈال لیں درمیان میں، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے جو آپ کا اور خاندان کا، اس کو بتائیں کہ بات کریں. اور یہ بالکل غلط ہے اس طرح کی سوچنا اور پھر اس کو آن ایئر بات کرنا. یہ تو ایک میرے خیال میں جرم ہونا چاہیے کہ آپ ایک گناہ کے بارے میں آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ میں گناہ کر لوں. یعنی بندے کو پوچھنے سے پہلے بھی کچھ خیال کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میں ایک وضاحت دینا چاہتا ہوں شیخ، مجھے ابھی بات کرتے ہوئے یاد آیا. ہم نے کوئی 2 دن پہلے ایک سوال کا جواب دیا تھا خواتین کی جماعت کے حوالے سے. بالکل. تو اس میں جو ہمارے کالر تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ مفتی اجمل بھٹی صاحب نے اور طرح کا مسئلہ بتایا، آپ نے اور طرح کا مسئلہ بتایا. تو میں نے اس میں بھی عرض کیا تھا کہ مفتی صاحب تو پھر مفتی صاحب ہے، میں تو طالب علم آدمی ہوں. تو میری تصحیح کی ہے، رات وائس میسیج کیا تھا ہمارے جو دوسرے مفتی ہیں پیغام ٹی وی کے، مفتی نعمان فاروقی صاحب. تو میں اپنے اس نقطہ نظر سے رجوع کرتا ہوں. اور پوچھا یہ گیا تھا کہ کیا خاتون جو ہے فرض نماز کی جماعت کرا سکتی ہے، تو میں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ فرض نماز کی جماعت نہیں کروا سکتی. لیکن انہوں نے مجھے وہ ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ جو ہے وہ ابو داؤد شریف میں ہے وہ بھی بھیجا. اور اس کے علاوہ انہوں نے تو بس یہ ام ورقہ والا ہی بھیجا. ویسے میں نے اس کے بعد دیکھا تو 1-2 اور واقعات بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات نے فرض نماز کی جماعت کروائی ہے. حضرت ام سلمہ کے حوالے سے بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی حوالے سے. لہذا فرض جماعت کرا سکتی ہے. میں اپنے نقطہ نظر سے رجوع کرتا ہوں. ایک تو میں نے یہ وضاحت کرنی تھی. دوسری وضاحت یہ کرنی تھی کہ ایک دعا یہاں پہ ذکر ہوئی تھی، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. کل ہی ذکر ہو رہی، کل بات ہوئی تھی. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے. تو مجھے مفتی نعمان فاروقی صاحب نے بتایا ہے کہ یہ موقوف روایت ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا نہیں ہے، بلکہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی دعا ہے. یہ میں نے کہا میں وضاحت کر دوں، مجھے بھی یاد آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی حیدرآباد سے کال ہے، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو تہجد نماز ہے نا، یہ فجر والی اذان تک ہوتی ہے یا پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے؟ کون سی نماز؟ تہجد نماز جو پڑھتا ہے وہ اذان تک ہوتی ہے ٹائم اس کا؟ آپ سوال سمجھ پائے ہیں؟ آپ ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا، سوال کیجئے گا دوبارہ. تہجد نماز ہوتی ہے نا، یہ فجر کی اذان تک تو اس کا ٹائم ہوتا ہے. جی یہ پوچھنا ہے. تہجد کی نماز کا ٹائم پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کال کرنے کا شکریہ. تہجد کی نماز کا ٹائم اذان فجر تک ہوتا ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، اذان فجر تک ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ فجر تک ہے، جب تک طلوع فجر نہیں ہوتا. تو فجر جب طلوع ہوتی ہے تبھی اذان ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے تب تک یہ وقت ہوتا ہے. اگر نماز کو پڑھتا رہے فجر کی اذان تک تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آج کل سحری وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو اس کو پہلے چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اگر عام دنوں میں جب اس نے روزہ نہیں رکھنا تو وہ بے شک فجر کی اذان تک پڑھتا رہے، بالکل ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب گفتگو کر رہے تھے زبان کے گناہوں کے حوالے سے اور جھوٹ کے حوالے سے. یہ بتا رہے تھے کہ یہ زبان کا سب سے خطرناک گناہ ہے. اس سلسلے میں آپ کچھ بات کرنا چاہتے تھے تو کالر شامل ہو. وہ ابھی تو میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں کیا بات کرنا چاہتا تھا. اس میں بنیادی چیز ایک یہ ہے کہ جھوٹ یا سچ کی جو بحث ہے، بعض دفعہ ہم ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ایک آدمی زبان سے بول رہا ہے، جو زبان سے بول رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ ہو. یعنی اگر سچ بھی بول رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ ہو. یہ بھی ضروری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اے نبی جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں.
واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، حالانکہ بات تو وہ سچی کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص زبان سے جو الفاظ بول رہا ہے، اگر دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا، اس کی نفی کر رہا ہے، تو یہ بھی کذب ہے، یعنی یہ سچ نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ بیان کیا گیا ہے، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، کہ وہ جعل یا جھوٹا خون لگا کر لے آئے تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں تو یہ ٹرینڈ نہیں تھا جیسے ہمارے آج کل ڈراماز کے اندر ہوتا ہے کہ رنگ وغیرہ لگا کے اس کو خون شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا یہ تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام کا خون ہے، جبکہ وہ تھا تو خون ہی، لیکن کسی اور چیز کا خون وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ظاہر کیا جا رہا ہے اگر وہ امر واقع میں اس طریقے سے نہیں ہے، یا دل اس کی تائید یا تصدیق نہیں کر رہا، تو اس کو بھی ہم سچ نہیں کہیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ بنیادی اس کو تھوڑا سا اور آگے کر لیں، یہ جو بات شیخ کی ہے اس کو تھوڑا سا اور بڑھا کالر شامل کرنے کے بعد کر لیں۔ چلیں اس کے بعد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کالر ہیں ہمارے ساتھ جی سیالکوٹ سے۔ وعلیکم السلام، جی میں ماشاء اللہ، سیالکوٹ سے بول رہی ہوں عرفہ۔ جی جی اہلاً و سہلاً، جی محترم آنٹی۔ ماشاء اللہ آپ بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں، جی اور اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشیں قبول کرے۔ آمین آمین۔ اور ماشاء اللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی صبح صبح اٹھ کے آتے ہیں، بڑی محنت، بڑی ماشاء اللہ جی، مشقت، ڈاکٹر صاحب کی بڑی، اور رات کو لیٹ نائٹ تک ان کا دورہ قرآن بھی ہوتا ہے۔ جی آپ کو بڑا مشکل کراؤں میں صبح صبح آنا۔ آپ کو میری طرف سے السلام علیکم۔ یہ میری بہن ہے جی سیالکوٹ سے۔ جی بالکل بالکل، شکریہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، محنتوں کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلہ دے، دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ باعث رحمت بنائے، اور بڑی محنت کر رہے ہیں، اپنی جان لگا رہے ہیں، اللہ قبول کرے۔ میرا اسپیشلی سوال یہ تھا کہ آج کل بہت زیادہ پھر سے یہ چیز زیر بحث آئی ہوئی ہے، صلاۃ التسبیح کے بارے میں مبہم کیا جا رہا ہے کہ وہ ضعیف حدیث ہے۔ تھوڑا سا اس چیز کو بھی مینشن کریں کہ ضعیف حدیث کسی بھی کو قرار دینے کے لیے، ظاہر فقہ والوں نے تو وہ ایک کلیہ دیا ہوا ہے، لیکن ہمارے لوگ مجھے لگتا ہے ذرا زیادہ آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ کیا اس میں احتیاط ضروری نہیں، یا اس میں کوئی قدرن کوئی حد، کوئی قید لگانی چاہیے؟ اس کو بھی ذرا واضح کر دیں، اور صلاۃ التسبیح کے بارے میں بھی ضرور کہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کی محنتیں قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ پیغام چینل کو مزید ترقیاں اور وسعتیں عطا کرے، اور اللہ اس کام کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے سب کا جاریہ اور باعث بخشش بنائے۔ بہت شکریہ دعاؤں کے لیے، کمپلیمنٹس کے لیے، کال کرنے کا بھی شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، صلاۃ التسبیح کے حوالے سے۔ اچھا، صلاۃ التسبیح کے حوالے سے جو حدیث ضعیف ہے کہ نہیں، وہ تو مفتیان کرام بتائیں گے، وہ رات کو بیٹھتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیجئے گا۔ میں تو اب پہلے بھی میں احتیاط کرتا تھا اس طرح کے مسائل میں، اب میں اور زیادہ احتیاط کروں گا، اس لیے کہ میں تو طالب علم آدمی ہوں، اور بہت ساری سادہ سی ایک عام فہم میں بات کرنا چاہتا ہوں تسبیح نماز کے لیے۔ دیکھیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے، وہ قطع نظر اس کے کہ وہ ضعیف ہے، یا وہ ضعیف نہ بھی ہو، وہ صحیح بھی ہو، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسبیح نماز اگر روزانہ ایک دفعہ پڑھ لو گے تو کافی ہے، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لو گے تو کافی ہے، مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لو گے تو کافی ہے، سال میں ایک دفعہ پڑھ لو گے تو کافی ہے، زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لو گے تو کافی ہے۔ اچھا، جب اس حدیث کے اندر ہی بات شامل ہے کہ آپ زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، تو اس کا مطلب ہے باقاعدگی سے اس کو پڑھنا اور باقاعدگی سے ادا کرنے کا اہتمام کرنا، یہ تو ویسے ہی درست نہیں ہے۔ اور ایک جس نے بھی پڑھنی ہے، ایک تو انفرادی طور پر پڑھے گا، میں حدیث کے صحت اور ضعف سے قطع نظر بات کر رہا ہوں، اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے۔ اگر وہ حدیث ضعیف ہے تو ضعیف حدیث سے تو شریعت ثابت ہی نہیں ہوتی، اور یہ علماء بتائیں گے۔ اور ویسے بھی صحت اور ضعف کے اعتبار سے محدثین کی آراء بھی مختلف ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ممکن ہے کہ متقدمین کی رائے اس کے بارے میں کچھ اور ہو، اور آج کے محدثین کی رائے اس کے بارے میں کچھ اور ہو، یہ ممکن ہے۔ اس کے لیے کلیہ قاعدہ یہ ہے ہم طالب علموں کے لیے کہ اگر کسی ایک محدث نے بھی اس کو حسن تک بھی کہا ہو، حسن درجے کی بھی کہا ہو، تو اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ قابل قبول ہے انشاءاللہ۔ اس حدیث کو ڈاکٹر صاحب کئی بڑے محدثین نے صحیح کہا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں اس پہ بات نہیں کر رہا، میں اس پہ بات نہیں کر رہا۔ تو میں مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے تسبیح نماز
جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھ لی تھی اور یہ کئی سال پرانی بات ہے, اور میں نے پڑھ لی تھی تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں میں نے اس حدیث پر عمل کر لیا تھا. اب یہ بار بار پڑھنی ہے, کیوں بار بار پڑھنی ہے؟ کوئی ایسا معمول ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر نہیں آتا, صحابہ اکرام کا بھی ایسا معمول نظر نہیں آتا, لیکن یہ حدیث موجود ہے. اگر کسی نے پڑھنی ہے تو حدیث کے اندر یہ گنجائش موجود ہے. کسی نے پڑھنی ہے وہ انفرادی پڑھے گا, باجماعت تو ہے ہی نہیں, انفرادی پڑھے گا. وہ اگر روزانہ پڑھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے, اس پاس کہ وقت ہے, وہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے, وہ بھی حدیث میں گنجائش ہے. اور زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لے اور پھر کبھی نہ پڑھے, اس کی بھی گنجائش اس کے اندر موجود ہے. اس لیے اس میں میرے خیال میں بحث نہیں کرنی چاہیے. جن چیزوں کے اندر گنجائش موجود ہے اس میں بحث کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں ان چیزوں میں بحث کی جاتی ہے جس کا کوئی یعنی سر پیر نہیں ہوتا. کوئی تسبیح نماز پڑھنا چاہتا ہے آپ اس کو پڑھنے دیں, آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہم نہ پڑھیں. اگر کسی نے ایک زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی تو یہ فرض نمازوں میں سے تو ہے ہی نہیں. اگر کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں, فرائض میں سے نہیں, فرائض میں سے نہیں. اس لیے حدیث صحیح ہے تو بھی آپ جو شخص اہتمام کرنا چاہتا ہے وہ کر لے, جو نہیں کرنا چاہتا وہ نہ کر لے. بحث کی بات پھر بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عمر جاوید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر فرمائیے. جی حافظ زین العابدین علوی صاحب, ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب اور ڈاکٹر شہباز حسن صاحب, ماشاءاللہ آپ تینوں بہت پیارے لگ رہے ہیں. آپ کا شکریہ کہ ہمیں اتنی اچھی باتیں بتاتی ہیں. آپ کا پروگرام ہے جو بہت اچھا چل رہا ہے, میں روٹین سے دیکھ رہا ہوں. جی میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی بری بات جہنم کی طرف لے کے جا سکتی ہے, کوئی اچھی بات جنت کی طرف لے کے جا سکتی ہے جو زبان سے نکلتی ہے. اسی طرح ہم کسی حالات کسی کو دیکھ کر کوئی دل میں گفتگو کرتے ہیں یا اپنے منہ میں ہی گفتگو کرتے ہیں, زبان سے نہیں نکالتے, لیکن ہمارے ذہن میں دل میں خیالات کسی کے بارے میں برے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں یہ کیا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے عمر جاوید صاحب, آپ کے کال کرنے کا شکریہ. ماشاءاللہ ہر مرتبہ کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پیارے لگ رہے ہیں. اصل میں وہ آپ کو کہنا چاہتے ہیں تو وزن پورا کرنے کے لیے نہیں ماشاءاللہ. اچھا جی جی سوال ان کا کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ برائی صرف یعنی غلط بات کرنا زبان سے ہی یا دل میں بھی سوچ کے خیالات کے بھی؟ اچھا اس پہ بات کرتے ہیں. میں نا پہلے وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی میں اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جھوٹ جو ہے جو نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے, حقیقت کچھ اور ہے, تو یہ بھی جھوٹ ہے. بھلے وہ زبان سے نہیں بول رہا. جو انہوں نے بات کی اور مثالیں بڑی بجا طور پر بڑی زبردست مثالیں دی. اب دیکھیں اس کے ساتھ آپ موجودہ دور میں جتنا میڈیا جو کچھ پروڈیوس کر رہا ہے, وہ فلمیں ہیں, وہ ڈرامے ہیں, وہ کارٹون ہیں, واٹ ایور, اس میں جو باپ بنا ہوا ہے باپ نہیں ہے, جو بیوی بنی ہوئی بیوی نہیں ہے, جو شوہر بنا ہوا ہے شوہر نہیں ہے, جو بیٹا بنا ہوا ہے بیٹا نہیں ہے. جھوٹ نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور یہ جھوٹ آپ کے شخصیت کے اوپر اثر انداز نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں, وہ خواتین کہتی ہیں ہم تو صرف ڈرامے دیکھتی ہیں, ہم تو کچھ اور دیکھتی ہی نہیں. تو بھائی جھوٹ دیکھتی ہیں. جب آپ جھوٹ دیکھتی ہیں تو کیا خیال اس کے اثرات آپ کی زندگی پہ نہیں ہوں گے؟ جو چیز آپ بتا رہے ہیں وہ چیز اصل میں ہے. اگر تو وہ اصل میں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر وہ اصل میں نہیں ہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ دکھا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو افلاطون ہے اس نے یہ قبل مسیح کی 4 صدی قبل مسیح کی بات ہے, اور افلاطون نے ایک تصور دیا تھا اپنی آئیڈیل سٹیٹ کا. ایک اس نے اب مثالی ریاست کا تصور دیا تھا, پھر اس نے ایک پورا مثالی ریاست کا ایک نظام دیا. اچھا اس آئیڈیل سٹیٹ کے اندر اس نے نظام تعلیم بھی دیا ہے. نظام تعلیم کے اندر وہ کہتا ہے اداکاری کی تعلیم منع ہوگی. ہاں اس لیے اداکاری کی تعلیم منع ہوگی کہ اداکاری جو ہے وہ شخصیت کو مسخ کر دیتی ہے. 4 صدی قبل مسیح میں اس کو پتا تھا کہ اداکاری شخصیت کو مسخ کر دیتی ہے, اور آج کے مسلمان کو نہیں پتا کہ یہ مسخ کر دیتی ہے, اور یہ مسخ ہو رہا ہے اور پوری نسل ہماری مسخ ہو رہی ہے. لہذا جب آپ جھوٹ پروڈیوس کر رہے ہیں تو پھر اس کے اثرات بھی جھوٹ کی طرف لے کے جانے والے ہوں گے, اور جھوٹ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے, اور جو برائی ہے وہ ہمیشہ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. اس لیے یہ پورے ٹریک کو یاد رکھیں, اس کو بڑھا لیں معاشرے کے اندر. جہاں جہاں کہیں بھی آپ کسی کو صرف جھوٹ شو آف کر رہے ہیں, صرف دکھانے کے لیے کوئی جھوٹ ملما کاری کر رہے ہیں, وہ بھی جھوٹ ہے. زبان سے بے شک آپ بول رہے ہیں چاہے نہیں بول رہے ہیں, تو اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیجیے. اب آ جائیں وہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ زبان سے صرف نیگیٹو کمنٹ پاس کرنا یا خیالات اور دل میں بھی انسان اگر کر رہا ہوتا ہے. اس کا جواب دیں. جی ہاں جی, وہ اس میں کزم میں آ گیا نا,
ابھی جو میں نے بات کی ہے بالکل کہ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں لیکن دل میں وہ چیز نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ایک انسان کسی سے نفرت کے لیے کوئی کمنٹس کر رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھ رہا ہے نا. صحیح بات. تو وہ اس کے اندر کبر ہے. بلکہ جو قرآن مجید نے کہا سورۃ الحجرات میں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. تو آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں تو اس کے پیچھے محرک کیا ہے؟ محرک یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھ رہے ہیں. تو اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کا کوئی بھی پہلو وہ آپ دل میں پلان کر رہے ہوں, سوچ رہے ہوں اور اس کے آپ کوئی دل کے اندر برے خیالات لا رہے ہوں دوسرے کے بارے میں, اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے, چونکہ یہ حقارت میں آتا ہے نا, تحقیر میں آتا ہے. اور حدیث میں یہ ہے کہ آدمی کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. حقیر سمجھنے کا معمولی سے معمولی معاملہ اور کام جو ہے اس کی بھی ممانعت ہے. بلکہ اسی میں سورۃ الحجرات میں لمز سے بھی منع کیا گیا. یعنی بالکل ہلکے پھلکے اشارے سے کسی آدمی کو دوسروں کی نظروں میں ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کرنا, وہ معمولی سا اشارہ ہے کیوں نہ ہو, وہ بھی جائز نہیں ہے. اچھا اس کو نا ایک بہرحال ان کے جو سوال کے اندر بات شامل تھی, خیال آتا ہے آدمی زبان پہ نہیں لاتا. غیر ارادی خیال ذہن میں آ جانا اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. غیر ارادی خیال آیا ہے, وہ اچھا آیا ہو برا آیا ہو جیسا بھی آیا ہو, آپ نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زبان پر نہیں آیا یا آپ نے اس پر عمل نہیں کیا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ غیر ارادی سوچیں ہیں جو انسان ارادتاً لاتا ہے یا غیر ارادی طور پر آئی ہوئی سوچ کو پالتا ہے, اس کو ریٹین کرتا. تفکر بھی ایک عمل ہے. تو اگر انسان اس کو سوچتا ہے تو بھلے اس نے زبان سے نہ بھی کہا ہو, وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, چھپانے سے بھی اگر وہ ارادی سوچ ہے, ارادہ اس کا شامل ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا. اسی طرح قرآن نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, دل کی باتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اگر اس نے ارادتاً جو ہے وہ دل کے اندر سوچے پالی ہوں گی اور تفکر کا عمل کیا ہوگا. بالکل ٹھیک. ناظرین, زبان ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے مگر اس کے اثرات بہت بڑے مرتب ہوتے ہیں. زبان کی حفاظت کے حوالے سے بات چل رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی کالز کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں, آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے. وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. ویلکم بیک. پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن جاری ہے. مشائخ زبان کی حفاظت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں. اس سلسلے کو مزید آگے چلاتے ہیں. ڈاکٹر شہباز حسن صاحب, خیر کی بات کہنے کو صدقہ قرار دیا گیا ہے, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ دیکھیں, صدقہ تو حدیث میں کہا گیا کلو معروف صدقہ, ہر نیکی جو ہے وہ صدقہ ہے. ماشاء اللہ. تو ظاہر کلمۃ الطیبہ صدقۃ بالکل. یہ کیونکہ حدیث میں آیا تھا کہ ہر انسان کے اوپر روزانہ اس کے جو 360 جوڑ ہیں ان کا صدقہ ہے. تو اس میں پھر سوال پیدا ہوا کہ آدمی کے پاس مال و دولت تو نہیں ہے نا, 360 جوڑ ہیں تو روزانہ. تو پھر نبی علیہ السلام نے مختلف تدابیر بتائیں اس میں کہ تعدل بین اثنین صدقہ, دو لوگوں میں آپ انصاف کر دیں گے یہ صدقہ ہے. کسی کا سامان آپ اٹھا کے سواری کے اوپر رکھ دیں گے یا اس کو سواری پر بیٹھنے میں مدد دے دیں گے, یہ صدقہ ہے. والکلمۃ الطیبۃ صدقہ, اچھی بات کرتے ہیں یہ صدقہ ہے. بلکہ دیگر حدیث میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو صدقہ کے طور پر بیان کی گئی ہیں. تو اسی میں یہ کلمہ طیبہ یعنی عمدہ بات, اچھی بات کرنا, یہ بھی صدقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ کالر ہیں, پھر پہلے کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرا کویشچن ہے کہ ہم پاکستان میں بہت سی عورتیں ہیں جو گھر سے بزنس کرتی ہیں اور ہم اس چیز کا کام کرتے ہیں کہ ہول سیل ریٹ پہ اسٹاک لیتے ہیں مختلف برانڈ کا, اور وہ آگے ہماری اس میں پرسنٹیج ہوتی ہے تو ہم اسے سیل کرتے ہیں. لیکن سم ٹائمز ہم اسے ریٹیل پرائس پہ سیل نہیں کرتے. جیسے ایک سوٹ اگر ہمیں ہول سیل سے آیا ہے 14,000 کا اور ہماری ریٹیل ہے 16,000, تو ہم اسے 18,000 کا سیل کرتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ڈاکٹر صاحب سمجھ چکے ہیں سوال. ٹھیک ہے, کال کرنے کا شکریہ. دیکھیں, اگر تو جو کمپنی جس سے یہ لیتے ہیں اس کے ساتھ ریٹ فکس ہے, طے شدہ ہے, یہ اس کی جو 16,000 اس کی فکس ہے جو بھی قیمت ہے, تو پھر یہ تو 18,000 کا نہیں بیچ سکتے.
اور اگر یہ فکس نہیں ہے، صرف ان سے جو ہول سیل کی ریٹ جن سے یہ لیتے ہیں ہول سیل کا ریٹ طے ہے، آگے یہ 16 کا بیچیں، 15 کا بیچیں، 14,100 کا بیچ دیں، یہ ان کی مرضی ہے. پھر یہ 18,000 کا بھی بیچ سکتے ہیں، 20,000 کا بھی بیچ سکتے ہیں. یہ طے نہیں ہے. اگر یہ طے نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں. پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ پھر کم بھی بیچ سکتے ہیں نا. پھر یہ 16,000 کا ہی تو نہیں نا. پھر یہ 16,000 سے کم 15,000 کا بھی بیچ سکتے ہیں، یہ 17,000 کا بھی بیچ سکتے ہیں، 18 کا بھی بیچ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں. اگر جن سے خریدتے ہیں ان سے خریدتے وقت ایسی کوئی بات طے شدہ نہیں ہے تو اس میں یہ بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، سچ بولنے اور وعدہ پورا کرنے سے ہماری زندگی اور ہماری عبادات میں مٹھاس اور برکت پیدا ہوتی ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا. دیکھیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی ذکر ہو رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سچ کو لازم پکڑو اور سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو ہر گناہ وہ ایڈورس ایفیکٹ کرتا ہے آپ کی نیکی کے اوپر. بالکل. اور ہر نیکی جو ہے وہ پازیٹیو ایفیکٹ کرتی ہے آپ کی نیکی کے اوپر، کیونکہ نیکی جب آپ کرتے ہیں تو نیکی کی تک توفیق مزید ملتی ہے. گناہ جب کرتے ہیں تو پھر وہ نیکی کی توفیق کے اندر فرق پڑتا ہے، آپ پیچھے کو ہٹتے ہیں. تو یہ تو ایک مسلسل عمل جاری ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جب یہ سچ بولنے کی بات ہوتی ہے، زبان کی بات ہوتی ہے، تو جب آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو آگے سے آگے اس کا معاملہ جو ہے وہ اسی طرف چل پڑتا ہے، اور اس کی جو یوں سمجھ لیجئے جو برکت ہوتی ہے، جو خیر ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اب وعدہ پورا کرنا، نبی کریم قرآن نے کہا کہ وعدہ جو ہے وہ پوچھا جائے گا، اور ان العہد کان مسئولا. اب یہ جو وعدہ پوچھا جائے گا، یہ وہ وعدے نہیں ہیں جو ریٹن آپ نے کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیا صرف وہ پوچھا جائے گا. آپ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے اوفوا بالعقود، کہ یہ سارے جو اپنے وعدے پورے کیا کرو. یہ جو ہم ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم پہنچو، میں 5 بجے پہنچ جاؤں گا، تو میں کل آ جاؤں گا، میں کل دے دوں گا، فلاں کر لوں گا، جو ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کے یہ بھی وعدے ہیں. اور ان وعدوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وعدے سے اگر آپ پورا نہ کریں تو دوسرے شخص کو تکلیف بہت ہوتی ہے. آپ مثال کے طور پر کسی کو آپ کہیں گے میں 4 بجے پہنچ جاؤں گا، آپ 4 بجے نہیں پہنچتے تو وہ تو انتظار کر رہا ہے. صحیح بات. اس کو یا تو آپ انفارم کر دیں گے میں 4 بجے نہیں پہنچ رہا، میں تھوڑا لیٹ آؤں گا، کوئی بھی. وگرنہ جب آپ اس کو انفارم نہیں کرتے تو وہ کیا ہے قرآن کی آیت، کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا. اللہ، اب کیسے صبر کریں گے جس کا پتہ نہیں ہے. آدمی صبر انسان کی فطرت ہے، جب آپ اس کو بتا دیں گے صبر آ جائے گا. کیونکہ اس طرح یہ باہمی معاملات کے اوپر فرق پڑتا ہے، اس لیے وعدہ بھی، اور اسی طرح جو جھوٹ کہی ہوئی بات ہے وہ بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ معاشرے کے اندر وہ اثرات نہ کرے. اچھا، میں اس میں ایک حدیث مجھے یاد آ رہی تھی، پہلے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی ہے نا تو سارے اعضاء زبان کی منتیں کرتے ہیں. تکفر اللسان، زبان کی منتیں کرتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اللہ اکبر. یعنی جو سارے اعضاء ہیں وہ زبان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو اللہ سے ڈرنا ہمارے بارے میں. تو اگر ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور تو اگر سیدھی ہو گئی تو ہم سارے سیدھے ہو جائیں گے. گویا پوری انسان کی زندگی کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. اگر زبان ذرا سی ٹیڑھی ہو گئی تو اس کا اثر، ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ آدمی کسی کو گالی دے بیٹھے یا برا بھلا کہہ بیٹھے تو اس کے اثرات پھر سارے جسم پر آتے ہیں نا. صحیح بات. اسی طرح سے آدمی جب کوئی اچھی بات کہتا ہے تو اس کے اثرات آتے ہیں. تو گویا باطنی طور پر بھی زبان جو کچھ کرتی ہے اس کے اثرات سارے اعضاء محسوس کرتے ہیں. اور یہ ایک یعنی روزانہ کے معاملہ جو جب بھی انسان صبح کرتا ہے تو صبح سارے اعضاء جو ہے زبان کے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا. اگر تو سیدھی رہے گی، اللہ سے ڈرتی رہے گی، تو پھر ہمارے معاملات جو ہیں وہ سیدھے رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زبان کوئی ایک جھوٹ یا وعدہ یا کوئی وعدہ خلافی کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور انسان کی زندگی جو ہے وہ پیچھے کو چلی جاتی ہے، ایمانی طور پر، روحانی طور پر، اور دنیاوی جو خیر و برکت ہے وہ بھی، اور جو اخروی خیر و برکت ہے اس میں بھی انسان پیچھے جاتا ہے. اور اگر یہی زبان سچ بولتی ہے، وعدہ پورا کرتی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اس کو اپ ٹو دا مارک، جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس طرح سے چلتی ہے، تو اس کے پھر وہ ساری خیر اور ساری برکتیں جو ہے اس کو دنیا کی اور آخرت کی ساری حاصل ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے. وہ اس ڈگر پہ چل پڑتا ہے کہ جو نفاق والی زندگی ہے نا، یحبون یحمد بما لم یفعلوا، پھر وہ دکھاوا کچھ اور اوپر کرتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے. وہ جس میں 4 نشانیاں بتائی گئی منافق کی، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جب زبان سے بات کر رہا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا تو وہ گالم گلوچ پہ آ رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نفاق کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہیں. بالکل صحیح بات. جو اندر ہے باہر کچھ اور نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح بات. کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعجاز احمد صاحب نے جوائن کیا ہے، فرمائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں. یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ مسجد میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے سر؟ ٹھیک ہے، کال کرنے کا شکریہ محترم ڈاکٹر شہباز حسن صاحب. جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، پھر بیٹھ کے پڑھ لے. اگر بیٹھ کر پڑھنا بھی ممکن نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ کرسی والے آپشن کی طرف جانا چاہیے. صحیح. اور اگر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو پھر اس کو زمین کے اوپر بیٹھ کر ہی نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. کرسی کے حوالے سے ویسے آج کل مسائل چلتے رہتے ہیں، کہاں رکھنی ہے. دیکھیں اس کو کیٹیگوریکلی تو یہ نہیں کہا جا سکتا. بعض علماء جو ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. یہ درست نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے جس طرح کی ضرورت ہے اس طرح کی ضرورت، یعنی اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اس کو کھڑا ہو کے پڑھنا چاہیے. جو بیٹھ کے پڑھتا ہے تو زمین پہ بیٹھ کے پڑھنی چاہیے. اگر جس سے زمین پہ بیٹھا ہی نہیں جاتا وہ ظاہر کرسی پہ بیٹھے گا. وہ اگر کرسی پہ بیٹھے گا اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے درست ہے، اس کی نماز کرسی پہ ہو جائے گی. اور جو شخص کرسی پہ جو نیچے بیٹھ سکتا ہے وہ کرسی پہ بیٹھے گا، یہ درست نہیں ہے، اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے. لہٰذا ہر شخص کے لیے مختلف بات ہوگی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھڑا ہو کے نہیں نماز پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھ لے، جو لیٹ کے بھی جو اس کو اگر وہ ہل نہیں سکتا اشارے سے پڑھ لے، اور اگر وہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر بھی وہ پڑھے گا، لیٹے لیٹے بھی وہ پڑھے گا. اگر ہوش حواس میں ہے تو نماز تو پھر بھی پڑھے گا. اپنا ذرا سا بھی اشارہ کر لے، جتنا کر سکتا ہے اتنا کر لے، پھر بھی نماز پڑھ لے گا. گویا کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اس لیے کرسی جس شخص سے نیچے بیٹھا ہی نہیں جاتا اور وہ کرسی پہ بیٹھے گا نماز اس کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. شریعت کا سے بات کر لیں. شریعت کا عمومی قاعدہ بھی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. بالکل. اب استقرار کے یہ تو نہیں ہے کہ کیا کیفیت ہے، جیسی کیفیت ہوگی اس کے مطابق صحیح بات ہے. اس کے لیے الگ دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈسکا سے ہمیں جوائن کیا ہے کلیم بیگ صاحب نے، فرمائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کلیم صاحب. جی سر ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم ریگولر دیکھتے ہیں سر. بہت شکریہ. تو بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں. سوال ہے میرا جی کہ اکثر لوگ جو کبھی کبھار لیٹ ہو جاتے ہیں وہ تراویح کے ساتھ فرض نماز ادا کرتے ہیں، تو کیا ایسے نماز ہو جاتی ہے؟ تو دوسرا سوال ہے اگر نماز کے دوران چھینک آئے تو الحمدللہ بولنا چاہیے، دل میں بولنا چاہیے یا اونچا بولنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، کال کرنے کا شکریہ. آپ کا جواب ابھی لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی پہلے سوال کا جواب تو میرے خیال میں ہو چکا ہے. بالکل، وہ ریپیٹ کر دیں دوبارہ. اس میں یہ کہ فرض نماز جو ہے وہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے، یعنی تراویح کے ساتھ فرض کی جماعت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور چھینک اگر آئے سوال ڈاکٹر صاحب تو الحمدللہ کہا جا سکتا ہے نماز میں کہ نہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں تو کہا جا سکتا ہے. میرے پاس کوئی ایسا دلیل تو نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرمایا ہو کہ کہا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ اعوذ پڑھا جا سکتا ہے قرآن نماز کے اندر، تو جو جب چھینک آئے تو پھر الحمدللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. لیکن یہ ونس اگین میں یہ کہوں گا کہ جو شام کو مفتیان بیٹھتے ہیں ان سے یہ مسئلہ پوچھنا چاہیے. میں اس بارے میں ایک طالب علم رائے دے رہا ہوں اور میں اس پہ. جی ڈاکٹر صاحب. میرے خیال ہے کہ اس میں میرا خیال یہ ہے کہ جو کلام کی یعنی جس میں کلام کیا جاتا ہے تو عمومی طور پر تو ڈاکٹر صاحب نماز کے اندر اس کی ممانعت ہی ہوتی ہے. جیسا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کسی نے آ کے سلام کیا ہے تو وہ جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہتا، یعنی وہ اشارے سے جواب دیتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ کلام والی کوئی بھی شکل جس میں نماز یا اس کی قرات ڈسکنٹینیو ہو تو اس سے غالباً لگتا ہے کہ اصول یہی ہے کہ اسے اوائڈ کیا. لیکن شیخ وہ اس میں جو میری رائے ہے جی میں اس پہ اپنی زور نہیں دے رہا، اصرار نہیں کر رہا. اصل میں بات یہ یعنی کلام اس وقت ہے جب آپ کسی کا جواب دے رہے ہیں. گویا جب کوئی الحمدللہ کہے گا وہ تو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، لیکن جو تشمیت ہے نا پوری
الحمدللہ کے جواب میں وہ یرحمک اللہ پہ کہے پھر وہ یہدیکم اللہ، وہ نہیں کر سکتا. یعنی الحمدللہ جو ہے صرف یہ پڑھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور وہ اللہ کے ساتھ وہ اس کی پہلے ہی کنیکشن اس کا اللہ کے ساتھ ہے. لہٰذا ایسا کوئی بھی معاملہ جس کا دوسرے کے ساتھ کلام کی کوئی معاملہ نہیں، اپنے ہی وہ اس نے چھینک ماری ہے، چھینک مار کے اس نے الحمدللہ کہا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی چھینک ہے اس کے اوپر یرحمک اللہ کہنا، وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہے، یہ نماز کے اندر یہ درست نہیں ہے. یہ کرچہ یہ حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس کو نماز میں نہیں کر سکتے، نماز کے علاوہ کر سکتے. واللہ اعلم بالصواب. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں، شامل کریں گے. ساجدہ پروین صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے گا. میں یہ فرما رہی تھی. جی فرمائیے، اور اپنے ٹی وی کو. ہاں جی، میں یہ بتا رہی ہوں، ہمارے ہمسائے میں ایک عورت ہے، جب میں نماز کے لیے مسجد میں جاتی ہوں تو آگے سے کھڑی ہو کے مجھے کہتی ہے کہ تم ادھر سے نہیں گزر سکتی. تو پھر بھی میری بھی زبان چل جاتی ہے کیونکہ عورت ہوں نا، اس لیے تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دعا کرے کہ اس کو ہدایت عطا فرمائے. اور میں تو جانا ہوتا ہے باہر مسجد میں، تراویح پڑھنے جاتی ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے جانا ہوتا ہے، تو جب بھی وہ میں جاتی ہوں تو آگے سے مجھے روک لیتی ہے اور گالیاں دیتی ہے. مسئلہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے اس کے میاں سے گھر خریدا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کے لیے اس سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور مجھے بھی دے، میری زبان کو بھی روک لے. ٹھیک ہے نا؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت دے. آمین آمین. یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ اگر آدمی غلط ہو اور سخت زبان بھی استعمال کر رہا اور پھر آدمی اس سے اوائڈ کرے اور بچنے کی کوشش کرے. تو سنت رسول تو یہی ہے کہ کوئی برا بھی کہہ رہا ہے تو مسکرا کے گزر جائیں. بالکل ٹھیک ہے. بڑا ہی خوبصورت سلسلہ جاری ہے، لیکن وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. ویلکم بیک. پیغام قرآن سے ٹرانسمیشن جاری ہے. ڈاکٹر صاحب زیادہ بولنا سبقت اللسانی، بعض لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں بہت بولتے ہیں، اور یعنی وہ یوں کہہ لیں کہ زیادہ بولنے کی وجہ سے مجلس کی آنکھوں کا تارہ بن جاتے ہیں، لیکن یہ انسان کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، زیادہ جو بھاگنے والا ہے نا وہ گرے گا. صحیح. جو جتنا تیز بھاگے گا اس کے گرنے کے امکانات بڑھ جائیں گے. جو جتنا آہستہ چلتا ہے اس کے گرنے کے امکانات نہیں ہوتے. ایک تو یہ کوئی بھی شخص جو ہے جو زیادہ باتیں کرنے والا، زیادہ باتونی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جی، باتیں زیادہ کرنی کیوں ہیں، کس لیے کرنی ہے، سوال یہ ہے. بالکل. اگر تو باتیں کرتا ہے دنیا کی فضول باتیں تو یہ تو پکڑوا دیں گی. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شروع میں جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، الا حصائد السنتہم، کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ کون سی چیز لوگوں کو اوندھا کر کے جہنم میں پھینکے گی، وہ ان کی زبان کی کانٹیں ہوں گی. یعنی زبان خود جو چلتی ہے تو یہ کاٹتی ہے اور وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے خام خواہ فضول بولنا. اور اگر دین کی بات ہے، دین کے معاملے میں اللہ رسول کی بات بتانی ہے، کوئی اچھی بات کرنی ہے، تو پھر تو زبان اللہ نے دی ہے. اس لیے قرآن پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، حدیث پڑھنی ہے، حدیث سنانی ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، والدین کے ساتھ قول کریم کہنا ہے، اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے، تو زبان اسی لیے ہے. بالکل. اور اگر اس کے علاوہ کوئی بات کرنی ہے، اس میں چغلی آ سکتی ہے، اس میں غیبت آ سکتی ہے، اس میں گلہ آ سکتا ہے، اس میں تانا آ سکتا ہے، کوئی بھی چیز، بہتان آ سکتا ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے تو بچنا چاہیے. اور کوئی شخص اگر زیادہ باتیں کرتا ہے، دیکھیں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن نے کہا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بات زبان، لفظ زبان سے نکلتا ہے، لکھنے والا فوراً تیار بیٹھا، اسی وقت لکھا جاتا ہے، اور اللہ کے دربار میں اس کا حساب دینا پڑے گا. لہذا جو زبان سے نکلتا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. تو جتنا زیادہ بولیں گے اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا. اس لیے یہ گفتگو کرنا، لمبی گفتگو کرنا، یہ بالکل، اور زیادہ باتیں کرنا، یہ تو گویا دل کو سخت کرنے کے مترادف ہے. زیادہ ہنسنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، زیادہ گفتگو کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے. لہذا
کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں اللہ کا ذکر شامل کر لیں. گفتگو ہو رہی ہو درمیان میں اللہ کا ذکر کر لیں شامل, کوئی قرآن کی آیت سنا دیں, کوئی حدیث, کوئی واقعہ, کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ وہ جو اس کے برے اثرات ہونے ہیں دل کے اوپر اور باقی جسم کے اوپر وہ نہ ہوں. اور اگر کوئی بھی واقعہ وغیرہ نہ سنایا جا سکتا ہو تو کم از کم یہ کرے کہ اس دوران اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اس کی کثرت کرتا رہے. درمیان میں کہیں نہ کہیں اللہ اکبر ویسے ہی کہہ دے تاکہ وہ گفتگو بغیر ذکر اللہ نہ ہو اور اس کے برے اثرات نہ ہو. بالکل صحیح. ظاہر ہے زیادہ بولے گا, کثرت کلام کرے گا تو ساری باتیں سچی نہیں ہوں گی, بہت سا جھوٹ بولا جائے گا. ڈاکٹر صاحب, روزمرہ کے ماحول میں گھر ہو یا آفس ہو, اپنی زبان کو صاف اور لہجے کو نرم رکھنے کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر اپنائی جا سکتی ہیں؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں بھی تم ہو نا اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ڈراتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرو, اللہ کی ناراضگی سے بچو. تقوی وقا یقی وقایت, بچو. اللہ کی ناراضگی سے بچنا, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا, یہ ہر جگہ پہ یہی خیال رکھنا ہے. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں آپ یہی خیال رکھیں, آپ دفتر میں بیٹھے ہیں آپ یہی خیال کریں, مارکیٹ میں ہیں, دکان پہ ہیں, گھر پہ ہیں, ہر وقت یہ خیال رکھیں کہ میرا جو دوسرے کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے اس معاملے میں میرا اللہ ناراض ہے یا اللہ راضی ہے. آپ جو بھی طرز عمل اختیار کر رہے ہیں آپ اس سے پہلے یہ سوچ لیں کہ میرا اللہ راضی ہے یا ناراض ہے. اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے معاملات درست ہیں. اگر غلطی ہو جائے درمیان میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں اتق اللہ حیث ما کنت, فرمایا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ, اگر غلطی ہو جائے تو فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کرو. مطلب زبان سے اگر کوئی بری بات نکل گئی ہے تو اس کے بعد فوراً اچھی بات کر دو, اس کے ساتھ فوراً کوئی معاملہ تمحوہا, وہ اس کو مٹا دے گی. اسی لیے میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ آدمی جب گھر سے نکلے نا تو دونوں جیبیں جو ہے وہ معافیوں کی بھر کے نکلے. تو جہاں کوئی غلطی ہو جائے فوراً معافی مانگ لے, کسی سے غلطی ہو جائے فوراً معافی دے دے تاکہ شام کو واپس آئے تو کوئی معاملہ رہے نا, سب صاف ہو چکا ہو. یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمحوہا, وہ اس کو مٹا دے. پھر آپ نے فرمایا خالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ رکھو اور معاملہ کرو. اس کا مطلب ہے جو تقوی ہے, یہ اتق اللہ والی بات ہے, اس کا جو پورے جسم کے اوپر اثرات ہوں گے. تو جو اچھے اخلاق کی بات, حسن خلق کی بات, اچھی بات, زبان سے اچھی بات کہنا, جو فلیقل خیرا اور یصمت, یا تو اچھی بات کہے یا پھر خاموش ہو جائے. اس لیے آپ نے فرمایا من صامت نجا, جو خاموش ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ نرمی سے اور اچھی بات کریں. نرمی کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے کہ جو شخص نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا. اللہ, تو گویا ساری خیر نرمی میں ہے. تو نرمی کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ یہ ایک بہترین حسن خلق ہونا چاہیے. اگر کوئی غلطی ہو جائے اور زبان سے بعض اوقات سختی کے الفاظ نکل جاتے ہیں, چھوٹے ملازموں کے ساتھ آدمی تھوڑا سخت ہو جاتا ہے, کسی سے غلطی ہو جائے تو آدمی سخت ہو جاتا ہے, تو فوراً اس کے بعد اچھی بات کر لو, اسی کو بٹھا لو کہ بیٹھ جاؤ یار میرے سے غلطی ہو گئی تھی, مجھے غصہ آ گیا تھا, تاکہ معاملہ صاف ہو جائے. اور یہ رویہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, بچوں کی تربیت میں ہماری زبان کا کتنا رول ہوتا ہے؟ ہم یعنی اپنی زبان کے ساتھ ان کی زندگی کے اندر ادب اور شائستگی کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب آپ سے لینا ہے کالر کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر فرمائیے گا, کیا پوچھنا چاہیے؟ بڑا اللہ کا احسان ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی فرمائیے. سر ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے الحمدللہ. پروفیسر صاحب ماشاء اللہ بڑی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اچھا ایک سوال تھا میرا جی کہ سنت موقع جو ہوتی ہیں وہ 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے یا 4 رکعتیں اکٹھی پڑھنی چاہیے, اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کے سوال کا جواب دے دیا جاتا ہے. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے سر, مہربانی. سنت موقدہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں جو رات کی نماز ہے نا وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثنا وہ تو ہے ہی 2 رکعت. تو جو سنت موقدہ جن کو عام طور پہ کہا جی یہ سنن رواتب ہیں, تو یہ جو 12 سنتیں ہیں, 2 فجر کی اور 6 ظہر کی, 4 پہلے اور 2 بعد میں, اور پھر 2 جو ہے اس کی مغرب کی اور 2 عشاء کی. اس میں صرف امکان اگر ہے تو وہ ظہر کی پہلی 4 والا ہے
کہ اس کو دو الگ الگ دو پڑھیں یا اکٹھی 4 پڑھیں، دونوں طریقے درست ہیں. ان کو الگ الگ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اکٹھی 4 بھی پڑھا جا سکتا ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصلاۃ مثنی مثنی، یہ رات کی نماز کا ہے، اور رات کی نماز جو بھی پڑھی ہو جائے گی عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے، وہ ساری 2 کر کے پڑھی جائے گی. واللہ اعلم. بالکل ٹھیک. اسی ضمن میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا آپ سے رہنمائی کے لیے، تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی رہنمائی ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان کہ فرض نماز میں اگر کمی رہ گئی تو یہ سنتیں اور نوافل، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ کمی پوری کریں گے. بڑی بات ہے کہ انہوں نے سنت موقدہ کا پوچھا ہے. ہمارے ہاں تو نوافل اور سنتوں کا رواج ہی ختم ہو گیا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. بہت اچھی بات ہے، سنتوں کو اہتمام کرنا چاہیے. اصل میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو سنتیں ہوتی ہیں، پھر نوافل ہوتے ہیں، پھر مستحبات ہوتے ہیں، صرف نماز کے نہیں، ہر چیز کے. جی یعنی آپ آپس کے تعلقات جو ہیں اس کے بھی فرائض، مستحبات، سنت، نوافل، ہر چیز. اسی طرح روزے بھی اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک شیلڈ رکھی ہوئی ہے. آپ اگر صرف فرض پڑھتے ہیں تو شیطان کا جو پہلا حملہ ہوگا تو وہ فرض ڈیمیج ہوگا. صحیح. اگر آپ سنتیں بھی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب اس کے گرد ایک سنتوں کی دیوار آ گئی، ایک شیلڈ آ گئی. پھر آپ نوافل بھی پڑھتے ہیں تو سنتوں کے پیچھے ایک اور شیلڈ آ گئی. پھر آپ مستحبات، جو عام چھوٹے چھوٹے نوافل جو بالکل ہی یعنی مرضی کے اپنی مرضی کے نوافل ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں تو پھر اور شیلڈ آ گئی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شیطان کا اگر پہلا حملہ ہوگا تو وہ باہر آؤٹر شیلڈ پہ ہوگا نا، بالکل اندر والی ساری چیزیں محفوظ رہیں گی. پھر اگلے سے بھی ہوگا. کم از کم جو فرائض اور سنتیں ہیں یہ محفوظ رہیں گی جتنا زیادہ آپ. اسی طرح آپ آپس کے جو حقوق و فرائض ہیں ان میں بھی اگر آپ صرف فرائض کا اہتمام کر رہے ہوں گے تو جب ڈیمیج ہوگا تو کسی کا حق آپ ڈیمیج کر بیٹھیں گے. تو اگر آپ ساتھ ایکسٹرا دیتے رہیں، اور قرآن نے یہ بات فرمائی وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس کے تعلقات میں بھی فضل، ایڈیشنل، زائد مہربانی کرنا نہ بھولا کرو. یعنی آپ نے جب بھی کسی سے کرنا ہے تو یہ ہندو بنیے کی طرح نا ٹکے ٹکے کا حساب نہ کیا کریں، بلکہ زیادہ دیا کریں. اس کا فائدہ ہوگا کہ کبھی رہ بھی جائے گا تو وہ زیادہ میں سے ذرا کمی ہوگی نا، اصل حق تو وہیں کا وہیں رہے گا. لہذا یہ پورا ایک نظام جو ہے انسان کا، انفرادی عبادات کا بھی اور باہمی جو تعلقات کا بھی اور اجتماعی معاملات کا بھی، سارے کا سارا درست ہو جاتا ہے اگر آدمی اس ڈسپلن کو فالو کر لیتا ہے. بہت خوبصورت مثال دی ہے اور میں نے فرسٹ ٹائم یہ آپ سے سنی ہے. ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد امتیاز صاحب نے جوائن کیا ہے، فرمائیے گا. وعلیکم السلام. جی سر. جس وقت درود شریف مکمل ہو جاتا ہے جی اس کے جی وعلیکم السلام. جس وقت درود شریف مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ دعا پڑھتے ہیں. اس سے پہلے بھی دعائیں شامل کر سکتے ہیں اضافی، یا اس کے بعد شامل کرنی ہوتی ہیں؟ اور جو دعائیں ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا اجرنا من خزي الدنیا، یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ نماز کے آخری تشہد کا پوچھ رہے ہیں یقیناً؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور ایک بات یہ پوچھی، جو ہمارے علماء کرام ہیں کبھی انہوں نے، ہم نماز پڑھتے ہیں کبھی یہ باتیں نہیں بتائیں گے آپ یہ دعائیں شامل کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جی بہت شکریہ کال کرنے کا. میرا خیال ہے بتاتے ہیں، شاید زیادہ پہنچ نہیں سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب رہنمائی کریں گے. دیکھیں تشہد میں کوئی ایسی فکس دعائیں جو ہیں وہ بس یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں کچھ دعائیں آ جاتی ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ دعا کرنے کا موقع ہے، یہ دعاؤں کا وقت ہے. لہٰذا درود شریف کے بعد سلام سے پہلے جتنی مسنون دعائیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، جتنی قرآنی دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. اور جو یہ پوچھ رہے تھے کہ ترتیب میں رب جعلنی سے پہلے یا رب جعلنی کے بعد، تو اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے. اور رب جعلنی بھی کوئی فکس دعا نہیں ہے کہ لازماً وہ پڑھنی ہے. آپ اس دعاؤں کے عام طور پہ یہ 5 دعائیں جو ہیں وہ عام معمول میں اس کو شامل کرنا چاہیے. ایک تو اللہم انی ظلمت نفسی جو ہے وہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سکھائی تھی. پھر ربنا آتینا، پھر یہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، پھر اللہم انا نعوذ بک من عذاب، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. اور 5ویں دعا جو اللہم اغفر لی ذنبی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اسرفت وانت اعلم بہ منی وما انت اعلم بہ منی وما انت اعلم بہ منی انت المقدم وانت المؤخر.
نماز پڑھیں گے تو پھر نماز پڑھیں گے تو پھر آ جائیں گے. اس کے علاوہ جتنی دعائیں آتی ہیں اور شفا کی دعائیں پڑھنا چاہتا ہے کوئی اور دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں قرآنی دعائیں ہیں ساری پڑھ سکتا ہے. دیکھیں جب آپ فرض نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ خود امام ہیں تو آپ کو مقتدیوں کا خیال رکھنا ہے, آپ کو تھوڑی دعائیں پڑھنی ہیں. اگر آپ خود مقتدی ہیں تو امام آپ کو تھوڑا وقت دیتا ہے, آپ ساری نمازیں نہیں پڑھ آپ ساری دعائیں نہیں پڑھ سکتے. لیکن جب آپ نوافل پڑھ رہے ہیں سنتیں پڑھ رہے ہیں تو جتنی مرضی دعائیں پڑھیں, یہ تو دعا کا موقع ہے, اس پر پڑھنی چاہیے. اس کے ٹھیک ہے, ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طارق مغل صاحب جی سر پوچھیے گا, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی اہلاً و سہلاً, فرمائیے. پوچھنا کہ عشاء کی نماز اکثر رات کو رہ جاتی ہے تو اس کے ہم صبح کے ٹائم پڑھ لیتے ہیں تہجد کے ٹائم, تو کیا وہ فرض نماز قبول ہوتی ہے یا نفل میں چلی جاتی ہے؟ جی اس بارے میں. تو اکثر عشاء کی نماز رہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ جی خاص وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اکثر عشاء کی نماز آدمی کام میں مصروف ہوتا ہے نا, کہیں چلا جاتا ہے تو پھر رہ جاتا ہے سفر میں جا کے اور کوئی کام کر رہا ہے دکان. چلیں بہت شکریہ کال کرنے کے جا کے فجر میں پڑھ لیتے ہیں یہ ٹائم فجر سے پہلے یعنی. ٹھیک ہے, تو اس کا بتائیں کہ حاجت سوال. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب, سوال یہ تھا کہ عشاء کی نماز رہ جاتی ہے اکثر تو فجر سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے. دیکھیں یہ تو ایک ایسی بات ہے نا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی اجازت لینا چاہتے ہیں کہ فجر سے پہلے پڑھنی چاہیے. بھائی اس کا ٹائم تو عشاء کے وقت ہے, مؤخر جو کرنا ہے اس کو وہ بھی بعد جماعت نماز کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے. انہوں نے معمول بنا لیا جیسے میں نے تو یہ تو غلط ہے نا, معمول بنا لا. یہ تو کسی ایک آدھ دن رہ گئی تو وہ اس کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کی نماز دو وجوہات کے علاوہ کسی وجہ سے نہیں رہتی. ایک تو یہ ہے کہ اس کو یاد نہ رہے, اور ایک یہ ہے کہ اس کی آنکھ نہ کھلے. اس کے علاوہ مومن نماز چھوڑتا نہیں ہے. تیسری کوئی وجہ نہیں. اور اگر وہ اس کو آنکھ نہیں کھلی تو جس وقت اس کی آنکھ کھلی ہے وہی اس کی نماز کا وقت ہے. اور اسی طرح اگر اس کو یاد نہیں رہا تو جس وقت یاد آئے وہی نماز کا وقت ہے, فوراً نماز پڑھنی چاہیے. اس صورت میں تو انشاءاللہ اس کو کوئی حرج نہیں اگر یاد نہیں رہی. لیکن اگر کوئی معمول بناتا ہے کام کی وجہ سے تو یہ تو گناہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز اذان سن کے اپنے کام چھوڑ دیتا ہے نا, اپنے کام چھوڑ دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے کہ میں کام بعد میں کر لوں گا, اس کے کام مکمل کروانے میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. ٹھیک. جو شخص یہ کہتا ہے میں کام کر لوں نماز بعد میں پڑھ لوں گا, پہلے کام کر لوں, کام میں ہوں تو کام کر لیتا ہوں, تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیتا ہے اور وہ ساری زندگی کاموں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے, اس کے کام مکمل نہیں ہوتے. لہٰذا یہ تو بڑا ہی برا, اس کا زندگی پر بھی برا اثر پڑتا ہے. اور پھر اللہ کی نافرمانی ہے کہ آپ کام کی وجہ سے اس کو جو کبھی کوئی ایک آدھ دفعہ کوئی ایسا ہو گیا ہو, غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, تو اس کی تو میں نے عرض کر دیا کہ جو ہی یاد آئے تو نماز پڑھنی ہے, یا جو ہی جاگ آئے تو نماز پڑھنی ہے. باقی یہ معمول بنا لینا کہ میں صبح اٹھ کے پڑھ لوں گا, یہ درست نہیں. ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی اختر حنیف صاحب فرمائیے گا. اچھا میرا سوال تھا کہ جمعے کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے جی 4 رکعتیں اکٹھی پڑھنا اور 2 رکعتیں جو ہیں 2 کر کے پڑھنا, یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں. اور دوسرا جمعے کے خطبے کے دوران اگر آپ لیٹ پہنچے تو جمعے کا خطبہ شروع ہونے لگا ہے تو اس میں آپ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. وہ تو حدیث میں نے پڑھی ہوئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے بولا کہ 2 رکعتیں پڑھو, ادا کرو, پھر بیٹھو. ٹھیک ہے, کال کرنے کا بے حد شکریہ. محترم ڈاکٹر صاحب ذرا شارٹلی اس کا جواب. ان 2 مختصر جو 2 خطبے کے دوران بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لازمی پڑھنی ہے. اس سے پہلے جتنا کوئی شخص پہلے آ جائے تو صحابہ کرام بھی آ جایا کرتے تھے, 2 رکعت کر کے وہ نمازیں جمعے کے لیے 2 رکعت کر کے جتنی نماز ہو سکے پڑھتے رہیں, جتنے زیادہ ہو سکے. جو پہلے آ جاتا ہے وہ اور زیادہ پڑھتا ہے, کم از کم 2 ضرور پڑھے. اور بعد میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھی ہیں جی, اور 4 کا فرمایا ہے کہ پڑھیں. تو
تو اس کو بھی 2 کر کے پڑھنا ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں یہ پڑھا بھی ہے خود بھی 4. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ چونکہ گھر جا کے پڑھتے تھے تو آپ 2 پڑھتے تھے, تو کہا یہ کہ 4 پڑھے. تو اس کا مطلب ہے کسی نے اگر مسجد میں پڑھنی ہے تو 2 کر کے 4 پڑھے, گھر جا کے پڑھے تو 2 بھی پڑھ سکتا ہے. گویا 2 بھی پڑھ سکتا ہے, 4 بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن شروع میں 2 لازمن پڑھے گا, اور اگر زیادہ پڑھنی ہوگی تو 2 کر کے پڑھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین, زبان کی حفاظت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. زبان کی ایک چھوٹی سی لغزش اور غیر محتاط گفتگو انسان کو کہاں پہنچا سکتی ہے. اسی طرح زبان کے ذریعے ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہماری اچھی اور شائستہ گفتگو ان کے آنے والے مستقبل کو سنوار سکے. اس سارے سلسلے پر ڈاکٹر شہباز حسن صاحب آپ سے گفتگو کریں گے. اس کے بعد اختتامی دعا ہوگی اور اس کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب. بنیادی جو چیز قرآن مجید نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ جو شخص کوئی بھی شخص جو زبان سے بات نکالنے لگتا ہے الا لدیہ رقیب عتید, تو اس کی بات کو نوٹ کرنے کے لیے پہلے سے ایک نگران یا نگہبان تیار ہوتا ہے. اور اس میں یہ جو کہا گیا کہ ایک تیار ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو انسان کی بات اچھی ہو سکتی ہے یا بری ہو سکتی ہے. تو اگر اس کی بات اچھی ہے تو بھی لکھنے والا ایک فرشتہ ہے, اگر اس کی بات بری ہے تو بھی لکھنے والا ایک فرشتہ ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی بات ایک ہی وقت میں اچھی بھی ہو اور بری بھی ہو. تو اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ جو شخص بھی بات کرتا ہے اس کی بات کرنے سے پہلے لکھنے والا تیار ہوتا ہے. تو ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے, جیسے کہ آج کے پروگرام میں آپ نے چیزیں نوٹ فرمائیں. اور قرآن مجید نے دوسرے مقام پر کہا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, کہ انسان کے اعمال کو لکھنے کے لیے کرامن کاتبین موجود ہیں, یعنی 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں جو انسان کی ہر بات کو, ہر قول اور فعل کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس بات کا رزلٹ کیا نکلے گا, اور یہ بات اچھی ہے یا بری ہے. اور بات کرنے سے پہلے اگر وہ سوچ لیتا ہے تو اسے بعد میں شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. دوسری چیز جو آج کے پروگرام میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم بات زبان سے کر رہے ہوتے ہیں اس کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہے, بلکہ ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے وہ زبان سے کہے گئے الفاظ لا الہ الا اللہ ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں یضمن لی ما بین لحییہ و رجلیہ, اور جو شخص مجھے ضمانت دیتا ہے, اور ان 2 باتوں میں سے 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے, اور ان 2 چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جو اپنی زبان کی ضمانت دیتا ہے اضمن لہ الجنہ, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور اس قسم کی بہت ساری احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اس میں ایک چیز آپ حضرات نے یہ بھی نوٹ کی کہ زبان کا جو غلط استعمال ہے اس میں ایک تو ہماری تفصیل سے گفتگو ہوئی کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ زبان کا غلط استعمال ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید نے اور بھی بہت سی شکلیں اس کی بیان کی ہیں. مثلا قرآن نے یہ کہا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں, یعنی جو بے گناہ عورتیں ہیں اور انسان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, تو کہا فجلدوہم 80 جلدہ, یعنی ایک بات انسان زبان سے نکال رہا ہے تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ, یعنی جن کے پاس گواہی نہیں ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید نے غیبت کے بارے میں کہا کہ کوئی شخص اگر کسی کی غیبت کر رہا ہے تو یہ گویا کہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. تو یہ یعنی نفرت دلانے کے لیے, غیبت سے نفرت دلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ تشبیہ دی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتدرون ما الغیبہ, جانتے ہو غیبت کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کریں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اور لفظ غیبت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مثلا غیبت زبان کا ایک جرم ہے، تہمت لگانا زبان کا ایک جرم ہے، اسی طریقے سے جھوٹ بولنا زبان کا گناہ ہے، وعدہ خلافی کرنا اور زبان کو غیر اخلاقی چیزوں میں مصروف کرنا، طعن و تشنیع کرنا، گالیاں دینا، جیسے کہ پروگرام میں آپ نے سماعت کیا کہ یہ منافقین کی علامت ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ کسی سے جھگڑا کرتے ہیں تو گالم گلوچ پر اتراتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو صحیح طریقہ ہے ایمان والوں کا وہ ہے زبان کا صحیح سوچ سمجھ کر استعمال کرنا۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ جارحانہ رویہ جو ہے وہ اپنا رہا ہے، یعنی غیر اخلاقی گفتگو کر رہا ہے۔ اب اس کا ایک تو یہ ہے کہ جتنی بات آپ سے کہی گئی ہے آپ اتنا ہی آگے سے جواب دے دیں کہ آپ ایسے ہوں گے، تو قانونی طور پر تو اس کی اجازت ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے المستبان ما قالا فعل البادی ما لم یعتد المظلوم، کہ دو شخص آپس میں گالم گلوچ کر رہے ہیں تو سارا گناہ اس پر ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے، لیکن شرط یہ عائد کی کہ جب تک مظلوم زیادتی نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا اس کو پہلے گالیاں دی گئی ہیں وہ اتنا ہی جواب دے، اس سے بڑھ کر جواب نہ دے، یعنی جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، تو اس طرح کا معاملہ نہ کرے تو پھر اسے گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں بھی افضل صورتحال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں بھی انسان اپنی زبان کو روک لے، اور جو قرآن مجید نے کہا ہے عباد الرحمن کے بارے میں کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ انہیں سلام کہتے ہیں۔ یہ سلام متارکت ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ غلط جو زبان استعمال کی جا رہی ہے اس کے جواب میں غلط زبان استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ بات کو ڈسکنٹینیو کر کے رخصت ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اس کے اندر الجھاتے نہیں ہیں۔ اور اس کا جو فائدہ احادیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے، جو مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شخص برا بلا کہہ رہا تھا، کوئی کلمات ایسے کہہ رہا تھا جو کہ نازیبہ تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر دوبارہ اس نے اسی طرح کا معاملہ کیا کہ یعنی ایسی بات کہی جو ایذا رسانی کی تھی، تکلیف پہنچانے کی تھی، کیونکہ زبان کے جرائم میں سے یہ بھی ہے کہ ایسی بات کی جائے جس سے دوسرے کو اذیت یا تکلیف پہنچتی ہو۔ ظاہر ہے قرآن مجید نے کہا ہے کہ کسی کو اذیت دینا اور بہتان لگانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو جو زبان کی ایذا رسانیاں ان میں سے ایک چیز یہ ہے جو اس واقعے کے اندر ذکر کی جا رہی ہے، لیکن دوسری مرتبہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب تیسری مرتبہ اس نے دوبارہ یہی معاملہ کیا یا اسی قسم کی زبان استعمال کی تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ تو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ چل دیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھ پر ناراض ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ شخص بات کر رہا تھا تب تک تو آپ یہاں موجود تھے، اور جب میں نے آگے سے جواب دیا ہے، اور حدیث میں لفظ ہے انتصارا، یعنی اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ بدلہ لیا، یعنی جواب دیا۔ اور بدلہ لینا یہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک بات کر رہا ہے، آپ آگے سے دو باتیں کر رہے ہیں، یہ بدلہ لینا نہیں آتا۔ بدلہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے اتنا ہی آپ آگے سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے، یا بعض لوگ جیسے کسی کو آپ کہہ لیں کہ بد دعا دے دیتے ہیں، تو اس میں بھی یہی ہے کہ جتنا آپ کا کوئی نقصان ہوا ہے یا آپ کو کوئی اذیت پہنچائی گئی ہے تو آپ اس میں جو بد دعا دیتے ہیں یا کوئی ایسے کلمات کہتے ہیں تو وہ اس سے بڑھ کر نہیں ہونے چاہیے، یعنی ظاہر ہے اس سے بڑھ کر اگر ہوں گے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور سورۃ الشورى میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن وہاں بھی یہ کہا گیا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ،
کہ جو آدمی صبر سے کام لے اور معاف کر دے تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، یعنی یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے، ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو وصیتیں کی تو اس میں ایک چیز یہ کہی تھی، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے پیارے بیٹے نماز کی پابندی کرو، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرو برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور جو بھی آپ کو مصیبت آتی ہے اس پر آپ صبر سے کام لیں، ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑے حوصلے اور ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو یہ آسان تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ جو اعلیٰ درجے کی نیکی ہے یا اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہے وہ وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے، یا جس کی امید نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھتے تھے، یا جس کی تلقین یا نصیحت نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو کی ہے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ پر ناراض ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ جواب نہیں دے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اتارا تھا، یعنی ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، وہ آپ کی طرف سے زیادتی کرنے والے کو جواب دے رہا تھا، یعنی جو آپ کو اذیت دے رہا ہے وہ آگے اس حدیث کے لفظ ہیں یکذبہ، وہ اسے جھوٹا قرار دے رہا تھا، یعنی جو شخص ایسی بات کر رہا ہے تو اس کی تکذیب کر رہا تھا۔ تو جب آپ نے آگے سے جواب دیا تو فرشتہ ہٹ گیا، لہٰذا جہاں پر جب آپ نے آگے سے جواب دیا تو فرشتہ ہٹ جاتا ہے اور شیطان درمیان میں آ جاتا ہے، اور جہاں پر شیطان آ جاتا ہے وہاں میرا کیا کام ہے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے یہ چاہا کہ اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اگرچہ جواب دینا قانونی طور پر درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگنور کیا جائے اور اچھے الفاظ کے ساتھ انسان جو ہے بات کو ڈسکنٹینیو کرے۔ آج کی گفتگو میں آپ نے زبان کی حفاظت کے حوالے سے اس کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے، اور زبان کا جو غلط استعمال ہے وہ نقصان دہ ہے۔ الحمدللہ سیر حاصل گفتگو آپ حضرات نے سماعت کی ہے، ہمارا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقویٰ کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کا بھی ساتھ کر لو سامان، دنوں میں صائم شبوں میں قائم، سمیٹو وہ دولتیں جو دائم، کہ سحر و افطار کی یہ برکات ہیں فراواں، بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔